अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज़ हैं। नवाज शरीफ साहब का मुस्तकबिल क्या है? कल बरतानिया में उनके स्टे की तौसी करने से माजरत कर ली है। आगे सियासी तौर पे क्या वो मुल्क वापस आएंगे, आना चाहिए? प्रोग्राम के पहले से हम इस पर बात करेंगे। उसके बाद पाकिस्तान बरतानिया की जो ट्रैवल एडवाइजरी है उसमें अभी तक रेड लिस्ट पे है और ये एक पॉलिटिकली ड्रिवन फैसला है। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं उसके तहत तो अगर भारत को उस लिस्ट से निकाला गया है तो पाकिस्तान को भी निकाला जाना चाहिए था। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। नूर मुकद्दम केस का क्विक जायजा लेंगे, अब तक क्या अपडेट हुई है, अदालती फैसला जो आया है जमानत को मुस्तरद करने के हवाले से जो वालिदैन की है वो बड़ा सख्त फैसला है। आपको सुनाएंगे कि उस फैसले में क्या कहा गया है। लेकिन सबसे पहले हम आगाज़ करेंगे, अभी अफसोसनाक खबर आई है लाहौर से। नामजद सूबाई वजीर असद खोखर साहब के बेटे का दावत वलीमा था। वो भाई जो थे वज़ीर आला पंजाब को गेट तक सी ऑफ करने के लिए आए हैं और उसके बाद वहाँ पर फायरिंग कर दी गई, जिससे उनके जो भाई थे मुबशर खोखर, यानी जो नामजद वज़ीर साहब के भाई मुबशर खोखर हैं, वो जहाँ बहक हो गए। अपने नुमाइंदे अहमर खोखर से हम पूछते हैं कि इस वक्त उनके पास क्या अपडेट्स है। अहमर, ज़रा बताइएगा कि क्या सिक्योरिटी यूजली ऐसे इवेंट्स पे बहुत ज़्यादा सख्त होती है, ख़ास तौर पे अगर वज़ीर आला पंजाब वहाँ पे आए हुए हों। ये क्या हुआ है वाक़या, ये क्यों हुआ है? क्या कोई धमकियाँ थी? क्या कोई वो ऑलरेडी वो विजिलेंट थे कि ऐसा कोई हो सकता है इशू? देखें, जो पुलिस के सीनियर हकाम है हमारी, उनसे इस हवाले से बात हुई। उनका कहना है कि ये वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना है और माना वाला एक गांव है लाहौर के करीब ही, वहाँ से इनका असद खोखर का ताल्लुक़ है। अबाई रिहाइश इनकी वहीं और वो उनका गांव था। तो वहाँ से मालूम हो रहा है कि एक शख्स जो हिरासत में ली है, जो कि फायरिंग कर रहा था और जिसकी फायरिंग से असद खोखर के बाहर मुबशर खोखर जाँ बाग हो चुके हैं और एक उनका रिश्तेदार करीबी वो भी शदीद ज़ख्मी है। वो उस बंदे को जो तहवील में लिया है तो उसने आगे से स्टेटमेंट पुलिस को दी है कि इनकी दुश्मनी थी और उसने पुलिस को स्टेटमेंट ये दी है कि उसके भाई को कत्ल किया गया था। उसका बदला लेने के लिए जो है इसने फायरिंग किया और इनका जो असद खोखर का भाई मुबशर खोखर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जो है वो दम तोड़ गया। ये डिफेंस फेज 7 का एरिया है, थाना डिफेंस सी की हदूद, जहाँ पर इनकी दावत वलीमा जो है वो जारी थी। सीएम पंजाब मौके पे मौजूद थे, अरकान असेंबली मौके पे मौजूद थे, सूबाई वज़रा मौके पे जी, मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब वहाँ पर असल में अमर यही बात है कि वज़ीर आला पंजाब जब हो तो बड़ी सख्त सिक्योरिटी की जाती है। खास तौर पे ये मेरा ख्याल है उसके आगे पीछे ही वाकया हुआ है, तो सिक्योरिटी ब्रीच भी है बड़ा सख्त किस्म का। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त थी, इसमें कोई शक नहीं है। पुलिस मौके पर मौजूद थी, दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मौके पर मौजूद थे, लेकिन सीएम जो है उनके अपनी सिक्योरिटी का अमला मौजूद था। अरकान असम्बली के साथ सिक्योरिटी थी, जो सूबाई वजीर आए थे उनके साथ सिक्योरिटी थी और असद खोखर की अपनी भी वहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद थी। लेकिन इन तमाम तर सिक्योरिटी जो है वहाँ पर लेयर्स होने के बावजूद ये वाक़या होना, वाकई कहा जाए कि अगर पुलिस की जानिब से जो नाअहली है कि किस तरह वो इतनी सिक्योरिटी के बावजूद वो गन लेकर अंदर आया। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनके रिश्तेदार अजीज़ो कारिब, उनका कहना है कि हम मौके पे मौजूद थे। असद खोखर, उनका भाई मुबशर खोखर सीएम पंजाब को सी ऑफ करने के लिए बाहर आए। अभी सीएम पंजाब वहां से निकले ही थे कि अचानक जो है ये फायरिंग का वाकया रोनुमा हुआ और इसमें 2 बंदे जख्मी हुए। मौके पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे उन्होंने नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर दिया है शख्स को पकड़ के। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमर खोखर हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट दे रहे थे। इसके हवाले से अपने मेहमानों को मैं यहाँ पे तारुफ करा दूँ। उस्मान डार साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्टूडियो में मौजूद है। अताउल्लाह तारड़ रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ लाहौर से हमें बराह रास्त इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बात हमने नवाज शरीफ साहब के उससे करनी है, वापसी के आने या ना आने का क्या स्टेटस होगा, लेकिन ऑब्वियसली जो वाक़या है ये पंजाब है, ये सख्त सिक्योरिटी का जोन है क्योंकि वहाँ पे वुज़रा हैं, वहाँ वज़ीर आला है और ऐसे में ये वाक़या हो जाता है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है कारकर्दगी पे। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। एक तो मैं ज़ाती तौर पे असद खोखर साहब को जानता हूँ। अच्छा। अल्लाह ताला उनके भाई के दर्जा जहाँ बुलंद करे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। एक घर में जहाँ शादी का माहौल है और वहाँ ऐसा, और आज वज़ीर नामजद हुए हैं ये असद खोखर साहब जी, और बड़ा तकलीफ दे लम्हात होंगे उनके लिए। लेकिन जैसे वो बता रहे हैं इनकी कोई दुश्मनी थी पहले से जो चलती आ रही थी, लेकिन दूसरी तरफ जो अथॉरिटी की बात कर रही हैं उस पर मैं अभी देख ही रहा था एयरवाई पे वज़ीर आला के नीचे टिकर्स आ रहे हैं कि उन्होंने आईजी साहब से भी इसकी रिपोर्ट तलब की है और जो सिक्योरिटी ब्रीच की आप बात कर रही हैं उसके ऊपर भी एक सारा आ जाएगा कि क्या हुआ है। लेकिन हमें एहतियात की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर मैं समझता हूँ वहाँ थे और ऐसा इंसिडेंट हो जाना
لیٹس سی کل تک کیا رپورٹس آتی ہیں سامنے، کیا تحقیقات ہوتی ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی. اپنی جو مین سٹوری ہے اس کے اوپر جائیں گے. نواز شریف صاحب کے حوالے سے کل لندن سے خبر آئی ہے کہ ان کے جو وہاں پر سٹے ہے اس کو ایکسٹینڈ کرنے سے معذرت کر لی ہے برطانیہ نے. اچھا، اس کے بارے میں تھوڑا ٹیکنیکلی کچھ سوالات ہیں جو عطا طاہر صاحب آپ ہی اس کا جواب دے سکیں گے، لیکن میں ذرا سم اپ کرنا چاہتی ہوں. جب سے نواز شریف صاحب اس ملک سے گئے ہیں اس دوران نون لیگ کے موقف میں کب کب کیا کیا تبدیلی آتی رہی ہے کہ کیا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو انصاف نہیں مل رہا، وہ آئیں گے، وہ نہیں آئیں گے، وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں، وہ حکومت کا علاج کر رہے ہیں. ذرا ٹائم لائن دیکھ لیں کہ نون لیگ نے کس موقع پہ کیا کیا کہا ہے نواز شریف صاحب کی بیماری اور لندن روانگی کے حوالے سے. ان کی ایک سرجری ہونا باقی ہے ہارٹ کی، جیسے کووڈ کھلے گا ان کی سرجری کا ہوگا. کوئی نہیں چاہتا کہ وہ علاج کے بغیر واپس آئیں. پوری دنیا کورونا وائرس کی لپیٹ میں آ گئی، اس لیے تاخیر ہوئی. جب ان کے معالجین اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہی از فٹ ٹو گو تو پھر وہ ایک لمحہ تاخیر کیے بغیر وطن واپس آ جائیں گے. نواز شریف صاحب کا علاج مکمل نہیں ہوا، جو کووڈ کی وجہ سے وہاں رکا ہوا تھا وہ علاج کروا کر ہی واپس آئیں گے. ہماری تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنا علاج بھی مکمل کروائیں اور ان کا جو علاج آپ کر رہے ہیں اس کو بھی مکمل کریں، تو اس کے بعد آپ تشریف لائیں. نواز شریف صاحب کو ملک واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے اس وقت؟ اس وقت تو بالکل بھی نہیں آنا چاہیے. انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے یا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ سب سے نمبر 1 میرے لیے انصاف کے تقاضے. گارنٹی دیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے، ان کو انصاف ملے گا اور ان کی زندگی کو خطرہ نہیں ہوگا. میں ان کو شام کی فلائٹ سے بلاتی ہوں. انصاف کے تقاضے ورسز علاج مکمل نہیں ہوا، یہ مختلف بیانات مختلف اوقات میں لیے گئے، لیکن حکومت کی طرف سے بھی کلیئرٹی نہیں تھی. خواہش ان کی بڑی تھی کہ نواز شریف کو لے کر آ جائیں ملک واپس، لیکن پھر وہ کہتے تھے کہ ہم لے آئیں گے، فلانی تاریخ کو لے آئیں گے، پھر بیچ میں کہتے رہے کہ نہیں لا سکتے کیونکہ ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے، بے بس ہیں. سو اس دوران حکومت کا جو موقف ہے وہ بھی بڑا فلکچویٹ کرتا رہا ہے. ذرا دیکھیے. ہم برٹش گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ڈپورٹ کرو. اگر مجھے جانا پڑا تو پھر میں بورس جانسن سے بات کروں گا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے کسی ایک جیل میں. تسلی رکھیں، نواز شریف 15 جنوری سے پہلے واپس آئیں گے. ہم امید رکھیں کہ آپ انہیں واپس لے آئیں گے اپنے ہی ٹینیور میں. کوشش کریں گے، میں اب کہہ نہیں سکتا کہ کتنی دیر لگے. دیکھیں ہم لانا چاہتے ہیں لیکن وہ آ نہیں رہے، سو ہماری کوشش ہے وہ آئیں. میں نہیں لا سکتا، نہ نواز شریف کو لا سکا ہوں نہ الطاف حسین کو لا سکا. ہماری کوئی ٹریٹی نہیں ہے برٹن کے ساتھ، اللہ ہی لائے گا تو لے کے آئے گا. 15 جنوری کو ہم لے کے آئیں گے، ادھر سے لے کے اگر خدا چاہے گا اور اللہ میاں لے کر آئیں گے تو ہی وہ یہاں آ سکتے ہیں. یہ ماشاءاللہ آپ نے حکومتی موقف میں بھی بڑا واضح 180 ڈفرنس دیکھا. جلدی سے آپ کو بتا دیں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے کہ ٹائم لائن کیا ہے نواز شریف صاحب کی لندن جانے سے لے کر اب تک کیا کیا ہوا ہے. 16 نومبر 2019 کو لاہور ہائی کورٹ نے نواز شریف کو ضمانت پر علاج کے لیے 8 ہفتوں کے لیے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی. 19 نومبر 2019 کو نواز شریف صاحب علاج کے لیے لندن روانہ ہوئے تھے. 23 دسمبر 2020 کو 8 ہفتوں کی مہلت ختم ہونے پر نواز شریف نے محکمہ داخلہ پنجاب کو برطانیہ قیام کی مدت میں توسیع کی درخواست دی تھی. فروری 2020 پنجاب کابینہ نے نواز شریف کی ضمانت میں توسیع کی درخواست مسترد کر دی تھی. اگست 2020 میں نواز شریف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانت میں توسیع کے لیے درخواست جو تھی وہ دائر کی تھی. ستمبر 2020 اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو سرنڈر کرنے کا ایک اور موقع دیا. دسمبر 2020 اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو مفرور اور اشتہاری قرار دیا. 16 فروری 2021 نواز شریف کے پاسپورٹ کی مدت ختم ہوئی. نواز شریف کے پاس سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے سفارتی پاسپورٹ تھا. مارچ 2021 وزارت داخلہ نے وزارت خارجہ کو خط لکھا جس میں نواز شریف کے سفارتی پاسپورٹ کو رینیو نہ کرنے کا مشورہ دیا گیا اور 5 اگست 2021 برطانوی ہوم منسٹری نے نواز شریف کی ویزا توسیع کی درخواست مسترد کر دی ہے. طاہر صاحب آپ سے آغاز کریں گے. ٹیکنیکلی ذرا بتائی گئی ایک اور اس پہ رائے میں دیکھ رہی ہوں PMLN سے ابھر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ویزا نواز شریف صاحب کے پاس 10 سال کا تھا، اس میں سے 4 سال کی میعاد ابھی برقرار ہے. صرف ان کو ایک ایگزٹ لے کر واپس برطانیہ جانا ہے، ویزا ان کا ہے. سو کیا یہ بات ٹھیک ہے یا ان کا ویزا ایکسپائر ہوا ہے، ویزا میں توسیع نہیں ہے؟ فیکچولی کیا کریکٹ ہے دونوں میں سے؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے ان کا ویزا ایکسپائر ہوا ہے، ویزے میں توسیع نہیں ہوئی ہے. اور جو ہوم ڈپارٹمنٹ نے توسیع نہیں کی وہ کئی ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جس پہ بہت سارے لوگوں کی وہ توسیع نہیں کرتے. اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہمارے پاس اویلیبل ہے اور اس سٹیپ پہ جانے تک ہم قانونی طور پہ لیگلی وہاں پہ ریزائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایکسٹینشن نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ کوئی ڈیپورٹیشن یا کوئی ایکشن لیا جائے گا.
ہمارے پاس امیگریشن ٹرائبیونل کے پاس اپیل کا حق حاصل ہے اور وہ اپیل کا حق ہم جب چاہیں ایکسرسائز کر سکتے ہیں اور وہ ہم ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ٹائم لگتا ہے. ہم اپنے دلائل دیں گے, میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو کریں گے اور اس کے بعد ایک اور عدالت ہے جس کو اپر ٹرائبیونل کہتے ہیں اور اپر ٹرائبیونل کے پاس ہائی کورٹ کا درجہ ہوتا ہے. تو یہ ایک لینتھی پروسیس ہے جو انیشیٹ کر دیا گیا ہے. یہ تو ہو گئی فیکچول اور قانونی بات جو میں نے آپ کو عرض کر دی. اب میں تھوڑا سا ذرا اس کا ایک جو اینگل ہے, دیکھیے میاں نواز شریف کا نام لینے, میاں نواز شریف کے بارے میں بات کرنے, ان کے امیجز چلانے پر پابندی رہی ہے میڈیا کے اوپر, بٹ کل سے امیجز بھی چل رہے ہیں, نام بھی چل رہا ہے اور حکومتی ترجمان جتنے بھی ہیں 6 پریس کانفرنسز تو کل سے میں دیکھ چکا ہوں. کاش انہوں نے مہنگائی پہ, بے روزگاری پہ, ڈوبتی ہوئی معیشت پہ, غریب آدمی کے مسائل پہ اتنی پریس کانفرنسز کی ہوتی تو شاید آج ملک کا یہ حال نہ ہوتا. اور ایک جو بیماری کے حوالے سے آپ نے بات کی اور آپ نے کلپس بھی چلائے, دیکھیے میں نے ان کو ریسیو کیا تھا سروسز ہاسپٹل میں پہلی رات جب ان کو نیب کی کسٹڈی سے لایا گیا. یہ بات قابل ذکر ہے کہ وہ نیب کی کسٹڈی میں تھے, یعنی کوٹ لکھپت جیل میں اپنا سینٹنس سرو کر رہے تھے. ایک اور کیس بنایا گیا چودھری شوگر مل کا نیب کی طرف سے اور ان کو کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کر کے نیب کے دفتر شفٹ کیا گیا اور ان کو سیل میں رکھا گیا. وہاں پہ نیب نے ان کا پلیٹلیٹ کا ٹیسٹ کروایا, ہم نے نہیں کروایا. اور ڈاکٹر عدنان کو جو 6 ماہ پچھلے جو گزرے اس میں جب ملاقات کی اجازت نہیں دی گئی, وہ ذاتی معالج ہیں. یہ انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے کہ ان کی عمر 70 سال ہے. یہ انڈسپیوٹڈ فیکٹ ہے کہ کرونک ہارٹ پیشنٹ ہیں, ہارٹ کی پرفریشن ہو چکی ہے. کوئی اور یہ بات کہتا نا تو میں کہتی چلے جی وہ جوش خطابت میں بات کہہ گئے ہیں یا کہہ گئی ہیں. یہ مریم نواز صاحبہ نے خود آن ریکارڈ کہا کہ آج انصاف کی آپ ہمیں گارنٹی دیں, رات کی فلائٹ سے میں گارنٹی دیتی ہوں میاں محمد نواز شریف صاحب واپس آ جائیں گے. وہ آپ کی پارٹی, انہوں نے کیوں کہا اس کا کانٹیکٹ سمجھ لیں. انہوں نے اس لیے کہا کہ اگر ان کی زندگی کو خطرہ نہ ہوتا تو انہوں نے باہر جانا ہی نہیں تھا. دیکھیے نا, بھیجا تو حکومت نے ہے, ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ باہر بھیجیں. آپ کے جتنے, میں نیب کی کسٹڈی کی بات کی, نیب کی کسٹڈی سے سروسز ہاسپٹل جو کہ سرکار کا ہسپتال ہے, صوبائی وزراء سے لے کے موجودہ معاون خصوصی برائے صحت فیصل سلطان تک, طاہر شمسی صاحب آپ کے شو میں بھی آئے, ان سے لے کے تو جتنے بھی سرکاری پروفیسر صاحبان ڈاکٹرز ہیں. لیکن طاہر صاحب آپ کی جماعت کی پوزیشن اس وقت یہ تھی کہ ان کا علاج یہاں نہیں ہو سکتا, ان کے ڈاکٹرز باہر ہیں, وہ ان کی کیس ہسٹری جانتے ہیں, آپ ان کو باہر جانے کی اجازت دے دیں. مجھے ایک کویشچن پوچھنا, پھر میں ڈار صاحب کے پاس آؤں گی. ابھی پاسپورٹ کے لیے آپ کیا فارملی اپلائی کر رہے ہیں پاکستانی کاؤنسلیٹ میں وہاں پر, یا کر دیا ہے یا سوچ رہے ہیں کریں گے یا کرنا ہی نہیں ہے؟ فی الحال ایسا نہ کوئی فیصلہ کیا گیا ہے, نہ یہ معاملہ جو ہے وہ مشاورت کے عمل میں کہیں ڈسکس ہوا ہے. فی الحال ہم جو ٹریبیونل ہے اس کے پاس جائیں گے. اور دیکھیے میں نے پچھلے ہفتے ان کی ایک میڈیکل رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرائی. ایک تصحیح کر دوں کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا آرڈر ہے جس میں ان کو اجازت ملی باہر جانے کی, اس میں 2 ہمارے ایفیڈیوٹس اور انڈر ٹیکنگز لگی ہیں. ان 2 انڈر ٹیکنگز کے اندر یہ درج ہے کہ 8 ویکس اور ٹل ہز ڈاکٹرز ڈکلیئر ہم فٹ, یعنی یا 8 ہفتے یا جب ان کے ڈاکٹرز ان کو فٹ ڈکلیئر کر دیں. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی سینٹنس سسپینشن کے علاوہ جو فیصلہ تھا. پرابلم یہ ہے کہ ویزا کی توسیع میں یہ جن ہسپتالوں میں نواز شریف صاحب نے علاج کروانا ہے یا جس حکومت میں وہاں پر انہوں نے ویزا کو اپلائی کیا ہوا ہے جس ملک میں, وہاں پہ آئی ڈونٹ نو میڈیکل پلی لی ہے یا نہیں, پوچھوں گی طاہر صاحب سے. لیکن کیا اس کو ہم یہ سمجھے کہ انہوں نے یہ ماننے سے وہ انکار کر دیا ہے, یا وہ یہ سمجھتے نہیں ہے کہ بہت زیادہ کوئی ارجنٹ میڈیکل کنڈیشن ہے اس لیے ان کو یہاں رکنا چاہیے؟ یہ سمجھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی, میں سمجھتا ہوں کہ حکومت برطانیہ نے, پتہ نہیں آپ کے نالج میں ہے کہ نہیں, طارق صاحب کنفرم کر دیں, میاں نواز شریف صاحب پہلے ہی 2 دفعہ توسیع لے چکے ہیں اپنے سٹے کی, اور یہ 3rd ٹائم انہوں نے حکومت برطانیہ سے اپیل کی تھی کہ میری ایکسٹینشن دی جائے. ایک تو بے شک ان کے پاس ویزا 10 سال کا ہو, میں بھی برطانیہ آتا جاتا ہوں, آپ بھی گئی ہوں گی, وہاں آپ کو 6 ماہ کا میکسیمم سٹے ملتا ہے, اور میاں صاحب تو آلریڈی 2.25 سال سے وہاں ہیں, تو وہ آلریڈی ادھر سے ایکسٹینشنز لے چکے تھے. اب یہ ہوا کیوں؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ میاں صاحب آپ کے سامنے ہیں, میڈیا کے اوپر جو ویژولز آتے ہیں, وہ علاج کروانے کی بجائے وہاں ہاسپٹل میں یا کہیں بھی آرام فرمانے کی بجائے پولو میچ دیکھ رہے ہیں, جا کے ریسٹورنٹس میں جا رہے ہیں, نام جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں. تو حکومت برطانیہ کا ماننا ہے
کہ میاں صاحب یہاں علاج تو کروا نہیں رہے، البتہ سیاست ضرور کر رہے ہیں. حمد اللہ کا وزٹ آپ کے سامنے ہے، وہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، وہاں سے سپیچز ہو رہی ہیں، سب کچھ ایک پوری فل ٹائم پالیٹکس چل رہی ہے وہاں. تو یہ ایسی صورت میں انہوں نے جو دیکھا اس کے بنیاد پہ فیصلہ کر دیا. ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک قانونی آپشن موجود ہے کہ یہ وہاں اپیل میں جائیں گے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب کو قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ورکرز کو دیکھیں یہاں، اور جس طرح عطا تارڑ کو ڈیفینڈ کرنا پڑ رہا ہے ایسی سچویشن میں آ کے، ان کے رہنماؤں کو لے لیں، اور جس طرح آپ نے ان کے بیانات سنائے ہیں، ان سب کو امبیرسمنٹ سے بچانے کے لیے واپس آئیں. آپ کے بھی بیانات سنائے ہیں میں نے، جو 15 جنوری کو اللہ کے فضل و کرم سے لانا تھا، اور پھر آپ دعاؤں پہ آ گئے نا. انٹرنیشنل ٹریٹیز تو ہے، یہ ایک اوپن سیکرٹ کسی کو، تو پہلے آپ نے سیاسی بیان دے دیا. پوری نیک نیتی سے کی ہے، جو چینل سے کچھ ہو سکتا ہے ہم کریں. ہم نے یہ نہیں کہا جی کہ ہم بالکل بے بس ہیں. 15 جنوری کو کیوں اتنے کانفیڈنٹ تھے آپ لوگ ایسے ہی، مطلب ووٹر کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے آپ نے 15 جنوری، کیونکہ یہ 2 لوگوں نے کہا ہے، میرا خیال ہے کسی میٹنگ میں بیٹھ کے یہ ڈیٹ ڈیسائیڈ ہوئی ہے. چیزیں تھی نظر آ رہی تھیں، جیسے ان کا پاسپورٹ بھی آپ نے دیکھا وہ بھی ہو رہا تھا، اور ہمارا تو خیال تھا کہ میاں صاحب خود ہی اخلاقی جرات کا مظاہرہ کریں گے اور فیصلہ بھی کر لیں گے میں چلے پاکستان چلا جاتا. اور ان کو بھی پتہ ہے وہاں کیوں ماضی میں بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی آپ کے سیاسی رہنما ہیں بیماری کی آڑ میں برطانیہ جا کے پناہ لے لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے وہاں سے واپس آنا مشکل ہے. تو میرا یہی پیغام ہے پی ایم ایل این والوں کو، ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے. اگر یہ قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے کوئی بھی آپشن لیں گے تو پھر ایسی ہی شرمناک پاسپورٹ رینیول کا کوئی چانس نہیں ہے، کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ آپ لوگ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو لکھنا نہیں ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں لکھیں گے، ہمیں پاسپورٹ دیں یا نہ دیں. تو کوئی چانس ہی نہیں ہے حکومت نے پاسپورٹ رینیول جو ہے اس کے بارے میں کوئی تجویز ہو یا کوئی سوچ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایبسکانڈر اور اشتہاریوں کو پاسپورٹ جاری کرنا پاکستان شروع کر دے، ایک پریزیڈنٹ سیٹ کرنا ہے، آپ بتائیں ایز اے پاکستان شہری کیا کہتی ہے؟ لیکن ان کی شہریت کیا ختم کر دی؟ ایک سیکنڈ میں سنوانا چاہتی ہوں. شیخ رشید صاحب نے آج یہ بات کی، وہ پاکستانی نہیں، ابسرڈ سی مجھے بات لگی، لیکن بہرحال سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. نواز شریف کا پاسپورٹ جو ہے رینیو نہیں ہوگا 16 فروری سے، وہ کینسل تصور کیا جائے گا. مجھے تو یہی فیصلہ دیا گیا خان صاحب نے کہ رینیو نہیں کرنا. میں نے پوچھا آپ سے، ہمارا وہ شہری نہیں رہے، قانون اور آئین کے مطابق ان کا پاسپورٹ ختم ہو گیا اور انہوں نے درخواست نہیں دی اپ گریڈیشن کی. پاکستان کا پاسپورٹ ان کے پاس نہیں ہے. اب کسی اور ملک کے پاسپورٹ سے وہ اپلائی کریں تو اور بات ہے. پاکستان کی شہری نہیں ہے میاں نواز. یہ انہوں نے ویسے کیا سیاسی بیان دے دیا، مطلب آپ کو خود ہنسی آ گئی نا یہ سن کے یہ بات؟ نہیں، مجھے تو اصل اس لیے میں مسکرا رہا ہوں کہ میاں صاحب کو خود ان باتوں کا احساس ہونا چاہیے کہ مجھے پاکستان واپس جانا چاہیے. دیکھیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آج ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے، چلے 2 راستے ہیں. ایک راستہ سیاسی پناہ لے لیں، کیونکہ وہ لیں گے اینڈ آف دا ڈے. یہ جو بھی کہ ان کا بیان یہ تو بہت کچھ کہتے رہے ہیں، یہ تو ماضی میں یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ جی جیسے آپ ابھی سنا بھی رہی تھی جنوری مارچ کوئی حکومت نہیں ہوگی، سب چلے جائیں گے، استعفے منہ پہ مار دیں گے، اور بہت سارے دعوے یہ کر رہے تھے. تو ان کا کیا ہے؟ اور دوسرا ہے کہ آ کر پاکستان میں جیسے میں نے کہا قانون کی بالادستی کے لیے سرنڈر کریں، اپنے مقدمات اور سزاؤں کا سامنا کریں. یہ اینڈ آف دا ڈے فیصلہ میاں نواز شریف صاحب نے کرنا ہے. اور اگر میں سمجھتا ہوں یہ واپس آتے ہیں، جس میں نے کہا ہے کہ جس طرح کی شرمندگی کا ان کی لیڈرشپ کو یہاں سامنے ہے، ورکر کو سامنے ہے، حالیہ عبرتناک شکست جو سیالکوٹ میں ہوئی انہیں ان ساری باتوں سے ہوئی، جو حمد اللہ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. پوچھ لیتے ہیں نا کہ ان کو شرمندگی ہے یا نہیں ہے، بیکاز وہ نظریاتی طور پہ تارڑ صاحب کیا یہ کہیں نہ کہیں یہ آپٹکس میں یہ امبیرسنگ نہیں ہے کہ آپ کو ایک ملک کہے کہ ہم آپ کا ویزے کی توسیع نہیں کرتے ہیں اور پھر آپ کہیں کہ نہیں ہم اپیل کریں گے، ہم دوبارہ اپیل کریں گے. قانونی طور پہ آپ کا حق ہے، بالکل کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کرنا ہے. لیکن ایک اس کا سیاسی اینگل ہے، اس کا ایک ویسے پولیٹیکل آپٹکس ہیں جی کہ وہ نہیں کر رہے توسیع لیکن ہم نے وہیں رہنا ہے. امبیرسنگ تو تب تھا کہ جب ایک 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو 2014 میں اس کے خلاف دھرنے کروا کے اس کو سازش کے تحت نکلوایا گیا. امبیرسنگ تو تب تھا کہ جب چینی صدر کا دورہ یہاں پہ روکا گیا. امبیرسنگ تب تھا کہ جب آپ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ ایک 3 ٹائمز پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا. امبیرسنگ تو تب تھا کہ جب ایک جج کو اس کی متنازع ویڈیو دکھا کے اور بغیر کسی کرپشن کے چارج کے آپ نے ایک منتخب وزیر اعظم کو سزا دی. امبیرسنگ تب تھا جب آپ نے کہا کہ میں اس کا اے سی اتار دوں گا، اس کو زمین پہ سلاؤں گا، اس کے گھر کا کھانا بند کر دوں گا. تو یہ باتیں امبیرسنگ تھی، اور جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہ ہائپر ٹینسو ہیں، ڈائبیٹک ہیں، کیروٹیڈ آرٹریز کا پرابلم ہے، ہارٹ پیشنٹ ہیں.
امبیرسنگ تب تھا کہ جب آپ نے ان کے ذاتی مولد سے ان کی ملاقات بند کی. تو یہ ساری باتیں بہت امبیرسنگ ہیں, مجھے تو بڑی شرم ابھی یہ اس ایپیسوڈ پہ کوئی امبیرسمنٹ نہیں ہے, ابھی جو یہ ہوا ہے 2 دنوں میں اس پہ کوئی شرمندگی. اچھا, میں نے آج میاں صاحب کو کہا ہے کہ وہ جب پی کیپ پہن کے باہر کافی پیتے ہیں وہ اگر دن میں 1 کی بجائے 2 دفعہ کر دیں تو بہت سارے لوگوں کو جلن ہوتی ہے. اور میں نے کہا جی آپ ہر ہفتے پولو میچ دیکھنے جایا کریں, فریکوینسی بڑھا دیں اور ذرا ہمارا بڑا مورال مورال بڑھتا ہے ہمارا. اور میں نے انہیں کہا فریکوینسی اس کی بڑھائیں, کیونکہ ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ خدا نخواستہ بیڈ ریڈن ہیں یا چلنے پھرنے سے قاصر ہیں. بہت سے اللہ معاف کرے کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں, کیمو تھراپی کے باوجود آپ کو بازاروں میں باہر پھرتے نظر آتے ہیں. تو میں نے تو انہیں کہا ہے کہ یہ آپ کی پی کیپ آپ کو بہت سوٹ کرتی ہے, اور میرا بہت دل ہے کہ آپ کافی دن میں 2 دفعہ پئیں اور ہفتے میں 1 دفعہ پولو میچ ضرور دیکھیں. ہمارے ورکرز کا مورال بڑا بوسٹ ہوتا ہے اس بات سے. تو شرم تو بڑی دور کی بات ہے, ہمیں تو بڑا فخر ہے اپنے قائد کے اوپر کہ وہ قائد ہے جس نے اس ملک میں لوڈ شیڈنگ کے دھیرے ختم کیے. وہ ایک بائی الیکشن چننا تھا پی پی کا, ڈسکے کی دھند پہ آپ نے بھی بڑی سیاست کی تھی. ہارنے کے بعد دشہرا کا ہارنے کے بعد کراچی میں آپ چوتھے نمبر پہ آئے, وزیر آباد ہارنے کے بعد خوشاب ہارنے کے بعد ایک صوبائی سیٹ جیت گئے تو کیا ہو گیا, کوئی یہ کہہ رہے ہیں کہ ورکر ہو کوئی بات نہیں. اور امبیرسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, میرا خیال ہے وہ کہہ رہے نہیں امبیرسمنٹ, ہم تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں نواز شریف صاحب اور گھومے تاکہ اور فوٹیج بنے اور ان کی سوشل میڈیا پہ تصویریں آئے تاکہ آپ لوگ جلیں. میاں صاحب کو کہیں 4 دفعہ کافی پیئیں, 6 دفعہ پولو میچ دیکھیں. مریم نواز صاحبہ جو کہ ہماری فیورٹ پلیئر ہیں, ایسی اسٹرائکر ہیں کہ چچا جان گول کیپر ہوتے ہوئے بھی ان کا اپنے پول میں گول نہیں روک پاتے ہیں. اور وہ آپ نے دیکھا وہ جو سیالکوٹ میں بھی گول ہوا, زبردست کمپین کرتی ہے, اس لیے ہم خوش ہیں. عطا تارڑ, مریم نواز, میاں نواز شریف پورا زور لگا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن میں ہم نے عمران خان کو کیسے دو تاریخ سے, تو ہم خوش ہیں ان کی طرز سیاست سے. لیکن انہوں نے شرمندگی کی بات کی ہے, تو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ عطا تارڑ اس بات پہ ضرور شرمندہ ہوتے کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر اقامہ ہوا تھا. اور بھائی میرے کیا ضرورت تھی, ایک طرف آپ کہتے ہیں 10 سال کا یونائیٹڈ کنگڈم کا ویزا تھا تو اقامہ رکھا وزیر اعظم ہوتے ہوئے, کیونکہ اس کی آڑ میں منی لانڈرنگ ہونی تھی, وہ سارے معاملات ایون فیس اپارٹمنٹ چلے. دوسری دفعہ سپریم کورٹ حملے پہ آپ کو کوئی شرمندگی نہیں ہوئی, کیا ہوا تھا آپ کو سپریم کورٹ حملے پہ بھی کوئی شرمندگی نہیں ہوئی. اگر اقامہ نہ دیتے تو اور کیا کرتے, آپ نے ضلع وطنی میں کیوں بھیجا؟ سنتے جائیں نا میری جان, سنتے جائیں. آپ کو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے کہا, اقامہ بھی نہ رکھو, انہوں نے میری اقامہ بات تو رکھنا تھا. عطا تارڑ آپ خود لائر ہیں, آپ خود قانون دان ہو, پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے انہیں ہمیشہ کے لیے نہل کیا, آپ اس فیصلے کے خلاف بول رہے ہیں. جب عدالتوں میں آپ کے حق میں فیصلے آتے ہیں, آپ کی تقریباً ساری جماعت کی لیڈرشپ ضمانتوں پہ باہر ہے, انہی عدالتوں سے آپ کو ضمانتیں مل رہی ہیں, ریلیف مل رہا ہے, وہ سب ٹھیک چل رہا ہے. 10 کا الیکشن میں آپ کو الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ریلیف مل جائے, بڑا زبردست الیکشن کمیشن کام کر رہا ہے. سیالکوٹ کے اندر جی وہ بالکل کلیئرٹی لے لیتے. میں نے ابھی الیکشن کمیشن پہ کوئی سوال نہیں اٹھایا. الیکشن کمیشن نے کرایا نا, اگر آپ کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے, میرا سوال ہے تو ذمہ دار تو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. اگر جیسے آپ لوگ کہتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے, جیسے کہ مریم صاحبہ نے بھی کہا ہے, زبیر صاحب نے بھی کہا ہے, آپ کے نزدیک کیا واپسی کی ضمانت ہے؟ کیا انصاف کے تقاضے پورے ہوں یا ان کا علاج پورا ہو, یا کیا پرائیورٹی آپ کے نزدیک ہونی چاہیے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی علاج معالجہ پورا ہو, ان کی صحت برقرار رہے, اس پہ ان کی واپسی منحصر ہے, اور باقی کوئی دوسری کنسیڈریشن نہیں ہے. اور دیکھیے ان کی جو ایلمنٹس ہیں اور جو ان کی بیماریاں ہیں اس حوالے سے ان کا علاج ہونا ہے, ان کے ہارٹ کا پروسیجر ہو کے رہے گا, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو کیا برطانوی حکومت کنونس نہیں ہے سر؟ کیونکہ یہی ساری باتیں تو آپ نے اپنی وہاں پہ لگائی ہوں گی نا, جب آپ توسیع مانگ رہے ہوں گے, آپ نے اپنا کیس میڈیکل بنیاد پہ ہی پلیڈ کیا, کہ کس بنیاد پہ پلیڈ کیا؟ I think it was a technical knockout. اور آنے والے دنوں میں جب ہم ٹریبیونل میں جائیں گے, ہم پوری اپنی تفصیل کے ساتھ ڈاکیومنٹس فائل کریں گے, اور ہمارا میڈیکل کیس بہت سٹرونگ ہے, مجھے اس پہ پورا یقین ہے میرٹ کے اوپر. انشاءاللہ ہمیں وہاں پہ کوئی ایسی دقت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا, I'm sure of it. ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ لوگ کل سے امپریشن دے رہے ہیں, جیسے پرسوں ہی جہاز میں بٹھا کے ان کو انگلستان واپس بھیج رہے ہیں, ابھی سال ہے 6 مہینے ہیں, ٹھیک ہے, ابھی ان کے پاس قانونی ایونیوز ہیں. سے نا پوچھ لیں وہی فارمولا کہ پلیٹلیٹس کیسے اوپر نیچے کیے تھے پرائم منسٹر عمران خان کو بتانے کے لیے کہ جی پلیٹلیٹس بہت نیچے گر گیا, وہی فارمولا برطانیہ میں لگا لیں, لے جائیں پلیٹلیٹس کی رپورٹ ان کے پاس بھی, جی پلیٹلیٹس نیچے آ گئے ہیں, مل جائے گی ایکسٹینشن آپ کو. میرا خیال ہے وہی فارمولا لگا لیں. نیب کی کسٹڈی میں ہوا تھا,
لیکن سری پائے نہاری وہ سارے جو جا رہے تھے دیسی گھی کے لڈو وغیرہ وہ سارا کچھ تو گھر سے ہی جا رہا تھا نا, تو وہ فارمولا آپ کو بڑی اچھی طرح آتا ہے کہ پلیٹلیٹس نیچے کیسے لانے ہیں. کیونکہ میاں نواز شریف صاحب یہ چیزیں کھاتے نہیں میری اطلاع کے مطابق, آپ نے کچھ سیالکوٹ سے بھجوا دی وہ تو اور بات ہے. چلے سر, یہ جو ہے خوش خوراکی ماشاءاللہ میاں صاحب کی مشہور ہے, اچھی بات ہے, وہ کھاتے پیتے رہے, ان کی صحت ٹھیک رہے. بھائی وہ پاکستان کی ایک جماعت کے سربراہ ہیں, وہ ٹھیک ہے کہ اس وقت واپس آئیں یا نہ آئیں, وہ ایک قانونی بات بھی ہے, اس میں آپ کی اپنی سیاسی اوبلیگیشن, آپ نے اپنے ووٹر کو بھی بتانا ہے جی کہ میاں صاحب وہاں پہ اپنے سٹے کے توسیع کے لیے قانونی جنگ لڑ رہے ہیں, اس لیے واپس نہیں آ سکتے. یہ آپ نے اپنے ووٹر کو بتانا ہے میرا خیال ہے. دیکھیے یہ بالکل ایک مسلمہ حقیقت ہے اور یہ ایک اسٹیبلشڈ فیکٹ ہے کہ ان کی جب جیل میں تھے 3 دفعہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا, اور جتنی میڈیکل رپورٹس ہیں وہ ساری حکومت نے بنائی ہیں. پہلی میڈیکل رپورٹ جب ان کو ایمرجنسی میں رش کیا گیا فرام نیب آفس ٹو سروسز ہاسپٹل, تو ڈی جی, یہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے, ڈی جی نیب سیل میں گئے, انہوں نے کہا سر آپ کے پلیٹلیٹ بڑے لو ہیں, آپ کو ہاسپٹل شفٹ کرنا ہے, اٹس این ایمرجنسی. انہوں نے کہا یار لیٹ ہو گیا, میں اب سونے لگا, میں قیدی ہوں, مجھے کچھ نہیں پتا, میں صبح اٹھ کے جاؤں گا. اچھا. اس نے باقاعدہ منت ترلا کر کے ان کو شفٹ کیا ہاسپٹل. اس کے بعد سرکار کی ساری رپورٹیں ہیں. آصف سعید کھوسا فارمر چیف جسٹس نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے اجازت دی ہے, ہم نے صرف موڈیلٹیز طے کی. یہ بات تو صحیح ہے, آپ نے اب بھیجا ہے نا, یہ تو بھیجنے کا تو سارا کریڈٹ میرا انتظار, یہ جو بھیجنے کا کریڈٹ تو خیر یہ لے لینا, بھیجنے کا کریڈٹ تو لے لینا, جتنے کریڈٹ اور لیتے ہیں وہاں پہ ان کو باہر. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح کی اداکاری تھی ان کو تو آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے. سر تو آپ کی ٹیم کی انکمپٹنس تھی یا ان کو سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی, کوئی انکوائری بٹھائی, کوئی پتہ کیا کدھر کیا پرابلم ہے. دیکھیں میں آپ کے سامنے کچھ ڈاکومنٹس پڑے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اب پرائم منسٹر عمران خان کو رپورٹس دی گئی, ٹھیک ہے وہ پلیٹلیٹس گرے ہوئے تھے ان کے, رپورٹس ٹھیک, میں نے کہا کہ جس نے بھی ان کا سکرپٹ لکھا تھا, ڈاکٹر عدنان نے لکھا تھا, اسی سے برطانیہ میں سروسز لے لیں ایک دفعہ, پھر وہ سکرپٹ لکھ دے پارٹ 2, پلیٹلیٹس پارٹ 2 آ جائے گا وہاں, اس کی بیس پہ کہتے ہیں ہاں واقعی گرے ہوئے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں ان کی ریجیکشن اس لیے ہوئی کہ انہوں نے وہاں سیاست شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا سیاست جا کر پاکستان کریں, یہ جو آپ ملک دشمنوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ جا کر پاکستان کے اندر کریں. اگر پاکستان کی اتنی فکر ہے تو انہوں نے کہا میاں صاحب پاکستان واپس جاؤ. اسی طرح ہے تارڑ صاحب, بالکل ایسے نہیں ہے, بالکل ایسے نہیں ہے, وہ بڑی الگ بات ہے. میاں صاحب کہتے ہیں میں پاکستان نہیں جاؤں گا, فریڈم آف ایکسپریشن پہ کربز نہیں لگاتے, ایسی بات قطن نہیں ہے. وہاں پہ بڑے ڈیفرنٹ نارمز ہیں, ٹھیک ہے, وہ فریڈم آف ایکسپریشن وہاں پہ بڑا رائٹس حاصل ہے لوگوں کو. چلیں مجھے اب یہاں پہ بریک لینی, بہت شکریہ حضرات کا. بہرحال نواز شریف صاحب کو ملک آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے, اس کے لیگل ان کے پاس ایونیوز ہیں, لیکن سیاسی طور پہ پی ایم ایل این کو اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی, اور ان کی اپنے ہی جو رینکس میں اس پہ متفرق رائے ہے وہ شاید ادا کر بھی رہے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو آگے بڑھیں گے. برطانیہ کی ٹریول جو ایڈوائزری ہے اس میں پاکستان ابھی تک ریڈ لسٹ پہ ہے, کیوں؟ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اس ہفتے برطانیہ نے اپنی جو ٹریول کی جو لسٹ ہے اپنے ممالک میں وہ کن ملکوں کے لوگوں کو آنے دینا چاہتے ہیں یہ طے کیا, اس لسٹ کو ریویو کیا ہے. کوئکلی ریڈ لسٹ پہ جو ممالک موجود تھے ان کو کچھ کو وہاں سے ہٹا کر اب ایک ایمبر لسٹ ہے اس میں موو کر دیا ہے, یعنی کہ وہ برطانیہ آ سکیں گے. ریڈ لسٹ پہ اگر ہم نظر دوڑائیں تو اس میں بحرین وہ ملک ہے جس کو ریڈ لسٹ سے نکالا گیا ہے, اور 8 اگست سے وہ ریڈ لسٹ پہ نہیں ہوگا, یعنی اس کے شہری جو ہیں وہ برطانیہ جا سکیں گے. جارجیا ہے اس کو جو ہے ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. بھارت کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے. میکسیکو ہے, مایوٹ ہے, قطر ہے, ان تمام ممالک کو ایمبر لسٹ میں ڈالا گیا ہے, لیکن پاکستان کو ریڈ لسٹ میں رکھا گیا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ افضل خان صاحب موجود ہیں, ایم پی ہیں یو کے, خط بھی لکھ چکے ہیں, ٹویٹ بھی کر چکے ہیں. وہاں پہ جو سیکریٹری آف ٹرانسپورٹ ہے وہاں پہ جو پاکستانی اوریجن کے جن کا تعلق اس خطے سے ہیں انہوں نے بڑا بھرپور اس پہ ایک رد عمل دیا ہے. افضل صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ ایسا کیوں ہے, کیونکہ بھارت میں بھی بڑی اس وقت وبا اپنی اٹھان پہ ہے افضل صاحب, لیکن اس کو ریڈ لسٹ سے نکالا گیا ہے, پاکستان کو نہیں نکالا گیا. جو خط آپ نے لکھا ہے اس پہ کوئی جواب آیا ہے, کوئی وجہ دی ہے انہوں نے؟ جی ابھی تک تو جواب انہوں نے نہیں دیا, لیکن ہمیں اپنی جگہ پہ تشویش ضرور ہے, کیونکہ جو فنڈامنٹل پوزیشن ہے برٹش گورنمنٹ کی وہ یہ ہے کہ ایویڈنس سائنٹیفک بیس پہ کووڈ-19 کو ڈیل کیا جائے گا. آپ کے ویوز کو اس بات کا بھی علم ہوگا, جب پاکستان کو انہوں نے ریڈ لسٹ میں ڈالا تھا اس وقت بھی اس بات کی تشویش تھی کہ یہ کیسے انہوں نے کیا ہے, جبکہ
यहाँ यूरोप में उनके जो हमसाय मुल्क हैं उन मुल्कों में भी पाकिस्तान से ज़्यादा शरारती जो वायरस की है। इसी तरह जब साउथ एशिया में हम नजर डालते थे तो इंडिया जो था वो बहुत आगे था। इसके बावजूद उन्होंने उस इंडिया को इग्नोर किया और पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे ममालिक को इसमें डाल दिया रेड लिस्ट में। तो उस वक्त भी यही सवाल था बेसिकली कि ये क्राइटेरिया ये क्या है। तो मैं कहता हूँ कि फंडामेंटली ये पॉलिटिकल डिसीजन नजर आ रही है, ये साइंटिफिक डिसीजन नहीं है। अच्छा। क्योंकि क्लियर एविडेंस सामने है कि ये जो है फिगर्स पाकिस्तान से कोई 10 गुना ज्यादा इंडिया में है। और दूसरी बात जो खतरे की भी है वो है जो इंडियन वेरिएंट था या जिसे आजकल हम डेल्टा वेरिएंट कहते हैं। आज भी यहाँ साइंटिस्ट की जो रिपोर्ट आई है वो ये कह रहे हैं कि इसकी जो लोगों को वैक्सीनेशन लगी हुई है उस तरह ये मजबूत से उसको दफा नहीं कर सकेंगे। तो उसका खतरा अब भी ज्यादा है। अफजल साहब ये बात मुझे इसलिए समझ में नहीं आ रही कि ठीक है पाकिस्तान को आप रेड लिस्ट में डालें या निकालें, आप साइंटिफिक बेसिस पे समझते हैं कि चले जी इस मुल्क के लोगों को भी नहीं आना चाहिए हमारी सरजमीन पे, फेयर इनफ। लेकिन भारत का जो डेल्टा वेरिएंट है वो तो बड़ा रियल थ्रेट है। उसके तो हमने जो पूरी दुनिया में रेप्लिकेट होने के केसेस देखे हैं और जितनी तेजी से वो बढ़ता है, तो वो अपने ही मुल्क के शहरियों को डेल्टा वेरिएंट से क्यों प्रोटेक्ट नहीं करना चाहेंगे? इसके पीछे क्या लॉजिक है? आई थिंक इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि इस पॉलिटिकल डिसीजन है और पॉलिटिकल डिसीजन की हम बात करते हैं तो उसको फिर हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा कि बरतानिया की पोजीशनिंग क्या हो रही है। तो उसमें दो बातें सामने आ जाती हैं। एक तो ये है कि जब से वो ब्रेक्सिट उन्होंने किया हुआ है तो वो न्यू ट्रेड्स के नुक्ते नज़र से मुख्तलिफ ममालिक के साथ करना चाहते हैं। और लास्ट टाइम भी ये शक ये था कि जो बोरिस जॉनसन थे, ये जो टोरी गवर्नमेंट है, इन्होंने डिलिबरेटली इंडिया को रेड लिस्ट में नहीं डाला था क्योंकि ये वहाँ जाके अपना जो इकोनॉमिक ट्रेड डील की तरफ से कुछ करना चाहते थे, कुछ अच्छे फोटो लेना चाहते थे जो यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकें पब्लिक को। फिर जब प्रेशर डेवलप हुआ कि भाई डजंट मेक सेंस, तो फिर उन्होंने इंडिया को भी डाल दिया और उनका जो दौरा था उसको कैंसिल कर दिया। अब नजर ये आ रहा है कि शायद इन द बैक पाइपलाइन में ये कुछ और चीजें हो रही हों। तो हम इसी पे कोशिश करें। आज भी हमारी जितने भी पाकिस्तानी नज़ात जो ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन हैं जो अच्छी खासी नंबर पे हैं, हम सब ने मिल पे एक जूम पे मीटिंग भी की है और उस पे हम इसको देख रहे हैं। और इसी तरह पाकिस्तान के साथ भी टुमारो असद उमर साहब के साथ हमारी मीटिंग होगी जूम पे, जिसपे हम देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमें चाहिए क्या वो वाकई ही सही तरीके से बरतानिया को कर रहे हैं कि जो जजमेंट की जाती है तो क्या ये इंफॉर्मेशन आ रही है। तो हम उस चीज़ को भी टाइट करना चाहते हैं। उसके बाद हम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के तो नहीं मुलाकात हो सकी, लेकिन जो मिनिस्टर हैं इंचार्ज हैं उनसे जरूर हम मीटिंग अप करेंगे पार्लियामेंटेरियन को लेके कि भाई हमें क्लैरिटी चाहिए इस चीज पे कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बरतानिया की जो शहरी हैं उनकी हिफाजत। और अफजल साहब एक और चीज जो मैं देख रही थी कि जो क्वारंटाइन की फीस है वो बढ़ा दी है पाकिस्तानियों के लिए। 1750 पाउंड थी लगभग, अब उसको 2100 पाउंड कर दिया है। ये फीस क्यों बढ़ाई है? चले अगर आपने रेड लिस्ट में नहीं डालना, जिसने 2100 दे देने हैं वो 1700 भी दे देगा, जिसने 1700 नहीं देने वो 2100 भी नहीं देगा। तो ये फीस क्यों बढ़ाई है फिर? जी आई थिंक ये सेपरेट थोड़ा सा इशू है, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली पॉइंट है। पॉइंट यही है कि उन्होंने जो 1750 के करीब फीस थी अब ये 2280 के करीब पहुंचाई है। तो ये इस 535 पाउंड इंक्रीज विच साइजेबल इंक्रीज है। और जो लोग ऑलरेडी पेंडेमिक से इम्पैक्ट हुआ है, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है, लोगों के जो फैमिली बजट है उस पर ऑलरेडी प्रेशर है, उस पर आप और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो ये भी ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट है जिसको हम उठा रहे हैं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फिर उनको देखना चाहिए कि हम किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी होटल में ठहरना है तो कोई 5 स्टार होटल की जरूरत तो नहीं है ना, आप लोअर लेवल पे भी कर सकते हैं। तो वहाँ कास्ट इतनी तो नहीं होनी चाहिए जितनी वो कास्ट कर रहे हैं। एक और बात अफजल साहब, क्योंकि आप लोग अभी ये असद उमर साहब से मीटिंग कर रहे हैं, फिर आपने जाके बोरिस जॉनसन से भी बात करनी है। पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन हो रही है वो मैसिवली ज्यादातर चाइनीज है या स्पुतनिक है, जो बाकी वैक्सीन है वो जरा कदरे कम तादाद में लग रही हैं। वैक्सीन एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर क्या वहाँ पे पॉलिसी कोई उसमें रद्दोबदल आ सकता है, या इंग्लैंड अभी चाहता है कि अब इसको सख्त रखा जाए, टाइट रखा जाए? हाँ जी,
अगेन डिफरेंट, दिस इज डेफिनेटली एन एरिया जिसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में मुख्तलिफ वैक्सीनेशन डेवलप की जा रही हैं, पाकिस्तान खुद अपनी वैक्सीनेशन डेवलप करने की तरफ भी जा रहा है। तो ये फिर देखना पड़ेगा ना, एक तो कंपैटिबिलिटी का पॉइंट होता है और सेफ्टी का पॉइंट दूसरा उसके साथ होता है। तो इस सारी चीज़ों को देखेंगे, लेकिन अगर एविडेंस मैच कर रहा है सेफ्टी के नुक्ता नज़र से तो कोई रीज़न नहीं है कि आप बायस करें, क्योंकि अगर आप इस पे आप नैरो करना शुरू कर देंगे तो फिर क्लियरली ये पॉलिटिकल गेमें हो रही हैं, क्योंकि जो जानी हिफाजत है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये ग्लोबल वर्ल्ड पेंडेमिक है, तो हर एक का फर्ज बनता है और हक बनता है कि वो फुल डिफेंस के लिए अपनी तरफ से करे। तो उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसमें बायस भी नहीं होना चाहिए। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अफजल खान साहब MP थे, इसे हमें बता रहे थे कि एक मीटिंग उनकी आज पाकिस्तानी नजात जो कानून साज वहाँ पे मेंबर्स हैं उनके साथ हुई है। कल एक मीटिंग पाकिस्तान में जो सरबरा NCO सियासत उमर साहब उनके साथ होनी है। वो कोशिश करेंगे कि डेटा फॉर्मुलेट करके फिर बरतानवी वज़ीर आज़म को बताया जाए कि ये अगर इस वेरिएंट के फैलाव में भारत जो है उसको कुछ रियायतें मिल सकती हैं, तो पाकिस्तान में उस हवाले से हालात कदरे बेहतर हैं। पाकिस्तानियों को भी रियायत दी जानी चाहिए, ख़ास तौर पे जो क्वारंटाइन की फ़ीस है जो बढ़ा दी गई है उसके ऊपर भी रियायत होनी चाहिए है। ब्रेक पे जाएंगे, वापस जब आएंगे तो नूर मुकद्दम केस के हवाले से बात करेंगे। क्या अपडेट है, मामला कहाँ तक पहुँचा? ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आखिर में नूर मुकद्दम केस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे कि जो ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन हैं उनकी ज़मानत की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है। अदालत ने इस मौके पे जो फ़ैसला दिया है उससे आपको आगाह करते हैं। अदालत कहती है कि ज़ाकिर जाफ़र ने मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की मदद की, जानबूझकर हक़ाइक़ छुपाए, पुलिस को वाक़े की बरवक्त इत्तला ना देना कत्ल में मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र की सहूलतकारी के मुतरादिफ है। मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिदैन कत्ल की वारदात के दौरान अपने बेटे से मुसलसल राब्ते में थे। मुल्ज़िमान ज़ाकिर जाफ़र और इस्मत आदम जी को कत्ल में शरीक साबित करने के लिए रिकॉर्ड पर काफ़ी मवाद मौजूद है। मुल्ज़िम और उसके वालिद के दरमियान कॉल्स का रिकॉर्ड साबित करता है कि ज़ाकिर जाफ़र भी जुर्म में शरीक हैं। मरकज़ी मुल्ज़िम के वालिदैन ने संगीत नौयत के जुर्म में अपने बेटे की मुआवनत की और वो ज़मानत के गैर मामूली रिलीफ के मुस्तहक नहीं। अदालत ने केस के मरकज़ी मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को 15 अगस्त तक जुडिशल रिमांड पर जेल भेज रखा है। सो ये अपडेट थी। शाह खावर साहब जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं नूर मुकद्दम के इस केस में जो वालिदैन को, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह खावर साहब। सबसे क्विकली सर, ये जो सवाल पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये मेरी नज़र से अरब न्यूज़ की एक खबर गुजरी है जिसमें वो कोट कर रहे हैं जो वहाँ पे वज़ीर जेल खाना जात फयाज चौहान साहब को, और वो कह रहे हैं कि मैंने प्रिजन अथॉरिटीज़ को कह दिया है कि अगर कोई रियायतें दी जा रही हैं मुल्ज़िमान को तो वो फ़ौरन रोक दी जाएं। आपको लग रहा है कि इस केसेस में कहीं ना कोई रियायतों की गुंजाइश निकाली जा रही है, या आप लोग मुतमिन हैं जिस तरह से अभी भी उसको जेल में ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरह से उनको रखा जा रहा है? देखिए, बात ये है, इसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि एक तो इनके खिलाफ तफ्तीश जो है वो अभी अपनी आखिरी मराहल में है, और मुल्ज़िम की हद तक जो है वो तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी थी, उसके वालिदैन की हद तक भी, तो वो तो जेल में है, वो जुडिशल रिमांड पे है। अब जुडिशल रिमांड पे जो है वो जो इस्लामाबाद की जेल है वो सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी है, जो बेसिकली सूबाई हुकूमत पंजाब की जेल है, क्योंकि इस्लामाबाद की जेल है नहीं। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि जो मिनिस्टर प्रिजन्स में चौहान साहब ने जो बात की है वो इस तनाजुर में की है कि ये तासुर शायद हो कि उनको जेल में उनके साथ जो है कोई बड़ा एक सलूक ऐसा किया जा रहा है जो कि आम कैदियों से जो नहीं किया जाता। तो उस पर उन्होंने शायद वजाहत की है कि हमने जेल अथॉरिटीज को ये हिदायत की है कि उसको कोई गैर जरूरी मराद ना मिले। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो भी बंदा या जेर हिरासत होता है जेल में, चाहे वो हवालाती हो चाहे वो कैदी हो, तो उसको कोई जो जेल मैनुअल है वो जो उसको सहूलतें देता है वो तो बिल्कुल, वो तो हर एक अंडर ट्रायल प्रिजनर का भी और प्रिजनर का हक होता है। लेकिन कई जो है वो जो कि बासर होते हैं या उनके पास माली वसाइल ज्यादा होते हैं, तो उसमें देखने में आया है कि असल जेल हुकाम उनको जरा ज्यादा अच्छे तरीके से रखते हैं और आम कैदियों से जरा उससे बेहतर सलूक करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि फयाज चौहान साहब की जो
निशानदही थी वो इस तरफ थी। ठीक है, आप लोग मुतमईन हैं कि जिस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन जारी है? दूसरा कि कहीं आपको लग तो नहीं रहा कि कोई ज़्यादा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं आपके केस में जो मुल्जिमान हैं उनको, क्योंकि ऑब्वियसली वो बासर लोग हैं जो जिस डायरेक्शन में केस जा रहा है, जैसे ट्रीट किया जा रहा है, आप जो फैमिली है नूर की, वो सब इस पे मुतमईन है अभी? जी, जहाँ तक तफ्तीश का ताल्लुक है, जो तफ्तीश अभी तक पुलिस अमल में लेके आई है वो तो बिल्कुल सही पैराए में है। ऐसे जराइम में जिस तरह तफ्तीश होनी चाहिए उसमें फोरेंसिक जो शहादतें हैं वो भी कटी की गई हैं, कईयों की रिपोर्ट जो है वो आनी है, काफी की आ चुकी है। इसी तरह जो वाकयाती शहादत है या सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी फोरेंसिक जो है वो सारी रिपोर्ट्स आ गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा तफ्तीश जो है ये पुलिस ने तफ्तीश अमल में लाई है और उसके नतीजे में जो चालान आएगा तो मेरा तो बड़ा ख्याल है कि इससे जो है मुलजिम सजा से नहीं बच सकते। बहुत शुक्रिया। शाह खावर साहब हमारे साथ मौजूद थे, कह रहे थे केस की जो रीश है वो बिल्कुल ठीक पैराए में बिल्कुल सही खतूत पर की जा रही है। जो ये फैसला सामने आया है ये हमने आपको पढ़ के सुनाया है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए, खुदाफिज। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।